اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر الہی نیتیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا وزن کم کرنا۔ دیکھیے، روزے میں مکمل نیت حکم خدا کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے، یا دو نیتیں جمع ہو جائیں کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور وزن بھی کم ہو جائے، اور یہ دونوں نیتیں مستقل اور دائی ہوں، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے کیا معنی مستقل اور دائی؟ یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے، دائی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کرتی۔ مثلا اتنی گرمیوں میں حالت روزہ میں آپ جب سب لوگ سو رہے ہیں، بستروں کے اندر ہیں، آپ لوگ اٹھ کر یہاں پر آ رہی ہیں ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو ایک دائی ہے آپ کے اندر، ایک موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو آپ کو اٹھا کر اس گرمی کی شدت میں حالت روزہ میں یہاں لے کر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دائی۔ تو اگر دائی بالکل مستقل ہے، یعنی 50% یہ ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، اور 50% نیت کے اندر یہ ہے کہ وزن بھی کم ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک بھی نیت، دونوں مستقل نیتیں، یعنی ایک بھی اگر کم ہو جائے گی تو آپ روزہ نہیں رکھتی۔ مثلا کہا جائے کہ بھائی وزن کم نہیں ہوگا، صرف روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، تو آپ کہیں گے پھر میں نہیں رکھ رہی، بعد میں کبھی رکھوں گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ یہ جو ڈائٹنگ کی یہ والی جو نیت ہے وزن کم کرنے کے اعتبار سے، یہ آپ کے روزے کو باطل کرے گی۔ لیکن اگر نیت 100% حکم خدا کی، لیکن دماغ میں خود بخود یہ خیال اور فائدہ آ رہا ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تو ظاہر وزن بھی کم ہو ہی جائے گا، ایک فائدہ ہے، وہ دماغ میں ضمنی طور پر آپ کے آ رہا ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ بالکل صحیح شمار کیا جائے گا اور صحیح سمجھا جائے گا۔ تو روزے میں مکمل حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے، انسان کو اپنی نیت کو، اچھا نیت دیکھیے رک کر، ایک تو نیت ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ الفاظ کا دہرانا، وہ الفاظ کے دہرانے کی کوئی اہمیت نہیں، صرف دل کے اندر آپ کے پورا ایک خیال ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حکم خدا کی بجا آوری میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی کہ جو منع کی گئیں۔ تو نیت کو انسان کو اپنی اچھی بنانا چاہیے اور چیک بھی کرتے رہنا چاہیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و